السلام علیکم اساتذہ کرام، والدین اور طلباء۔ آج ہم برین ویوز اردو 4+ نرسری کا صفحہ نمبر 58 کھولیں گے۔ چلیں جلدی سے صفحہ نمبر 58 کھولیں۔ واو، یہاں پر تو بہت خوبصورت تصاویر ہیں۔ اس صفحے کو پڑھنے سے پہلے میں اساتذہ کرام و والدین سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکھنے کی 4 مہارتیں ہوتی ہیں، جن کو انگلش میں 4 سکلز کہا جاتا ہے: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اس صفحے کو پڑھنے کے بعد آپ کے بچے میں جو مہارتیں پیدا ہوں گی وہ 3 ہیں: سننا، بولنا اور پڑھنا، اور یہ بلوم ٹیکزانومی کا پہلا درجہ ہے، یاد رکھنا۔ چلیں بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 58 پر کیا ہے۔ بچوں، یہاں پر تو 3 طرح کی تصاویر ہیں، اور یہ تصاویر ہمیں آداب زندگی سکھا رہی ہے۔ زندگی گزارنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان آداب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ہم بہت اچھے طریقے سے ایک اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی کہ ایسی زندگی جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اور خود بھی اس پر عمل کیا ہے، تاکہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک اچھی زندگی گزار سکیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر۔ اب یہاں پر جو 3 طرح کی آداب زندگی بتائی ہیں، چلیں ہم دیکھتے ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ جیسے کہ پہلی تصویر میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ امی کے ساتھ ایک بیٹا بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہے، اور اس سے ہمیں کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہمیں کھانے کے آداب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کھانا کھانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ چلیں بچوں، یہاں پر میں آپ کو کچھ آداب بتاتی ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں؟ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں بسم اللہ اول و آخر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ شروع میں بھول جائیں، جب آپ کو یاد آئے تو آپ اس کو پڑھیں بسم اللہ اول و آخر، اور کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور لقمے چھوٹے چھوٹے بنائیں اور بغیر آواز کے کھائیں۔ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالیں، یعنی کہ جو کھانا آپ کے سامنے آئے اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیں۔ کھانا جتنا کھانا ہو اتنا برتن میں نکالیں۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، یعنی کہ اتنا زیادہ کھانا نہ ڈال لیں کہ بعد میں وہ چھوٹ جائے، اس طرح کھانے جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کھانا اتنا ڈالیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور اتنا کھائیں کہ بعد میں برتن آپ کا صاف ہو جائے۔ بہت زیادہ گرم کھانا مت کھائیں، اور نہ ہی اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد پھونکے ماریں۔ کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونکے نہیں مارنی چاہیے۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، کھانا جب آپ کھا لیں تو اس کے بعد شکر الحمدللہ کریں اور جا کر دوبارہ اپنے ہاتھ دھو لیں۔ یہ چند ایسے آداب ہیں بچوں جن پر عمل کر کے آپ کھانا اچھے طریقے سے کھا سکتے ہیں اور ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دوسری تصویر دیکھتے ہیں تو وہ کون سی ہے؟ چلیں دیکھیں اس تصویر میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے، جلدی سے دیکھیں کیا بتایا گیا ہے۔ اس تصویر میں ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے۔ اس تصویر سے ہمیں کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں گفتگو کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب بھی ہم کسی سے بات چیت کریں تو ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلیں بچوں، میں آپ کو یہ چند آداب بتاتی ہوں۔ جب کسی کے پاس جائیں تو بات کرنے سے پہلے کیا کریں؟ سلام کریں۔ اور دوسرا آداب کیا ہے؟ آہستہ آواز میں اور نرمی سے بات کریں۔ اپنی بات چیت میں اچھے اور مہذب الفاظ کا استعمال کریں، یعنی کہ ایسے الفاظ نہ بولیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا وہ برے الفاظ ہوں۔ صرف ضروری بات کریں، غیر ضروری بات سے اجتناب کریں۔
बड़ों से जब भी बात करें अदब और एहतराम से बात करें। दूसरों की बात गौर से सुनें। अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो दूसरों की बात ख़त्म होने का इंतज़ार करें। बच्चों, जैसे कि खाने के आदाब थे और वो हमने सीखे। इसके बाद हमने गुफ्तगू के आदाब सीखे। कौन से आदाब सीखे? गुफ्तगू करने के आदाब सीखे। इसी तरह बच्चों, अब हम तीसरी तस्वीर देखते हैं हमें क्या बता रही है। यहाँ पर तो जमात में बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कि क्लासरूम के आदाब के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। हमें हर तरह की ज़िंदगी में आदाब का ख्याल रखना चाहिए। अब हम क्लासरूम में बैठने के भी कुछ आदाब हैं। अब आपको मैं वो चंद आदाब बताती हूँ। वो कौन कौन से हैं? वक्त पर और बाकायदगी से आएँ, यानी कि क्लासरूम में अपने वक्त पर आएँ और रोज़ाना आएँ। खामोशी से सबक शुरू होने का इंतज़ार करें। जब उस्ताद आपसे बात करे तो खामोशी और तवज्जो से सुनें। जब कोई भी बात कर रहा हो तो उसे तवज्जो से सुनें। खुद भी मेहनत से काम करें और दूसरों को भी करने दें। कुछ कहना हो तो पहले अपना हाथ खड़ा करें, यानी कि ऐसे नहीं है कि जब आपने कुछ कहना हो तो शुरू हो जाए, टीचर मैंने ये भी पूछा है, मैंने ये भी पूछा। नहीं, सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करें। टीचर आपको देखेंगी और फिर आपसे पूछेंगी तो फिर अपनी बात को करें। सबक के दौरान कुछ ना खाएं। अपना कमरा जमात साफ़ रखें। कोई ऐसी बात ना कहें या करें जिससे किसी को तकलीफ़ हो, यानी कि आपके दोस्तों को कोई तकलीफ़ हो, कोई ऐसी बात ना करें। अपना और दूसरों का एहतराम करें। देखा बच्चों, यहाँ पर इस सफ़े पर हमें 3 तरह की ज़िंदगी गुजारने के आदाब बताए गए थे। 3 तरह के आदाब बताए गए थे जो कि आदाब ज़िंदगी में शामिल हैं। किस तरह के? खाने के आदाब बताए गए थे, बोलने के यानी कि बातचीत करने के आदाब, और क्लास के आदाब यानी कि जमात में भी बैठने के कुछ आदाब होते हैं। इन तमाम आदाब ज़िंदगी पर अमल करके हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। आप ये तमाम आदाब ज़िंदगी याद रखेंगे ना, और इस पर अमल भी करेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि आप मेरी इस बात को याद रखेंगे और इस पर अमल करेंगे। अब बच्चों, आपने क्या करना है, ये जो तीनों आदाब मैंने आपको बताए हैं, ये घर जाकर आपने अपने वालिदैन और अपने बड़े बहन भाइयों को बताने हैं, ताकि उनको भी तो पता चले कि आप कितने अच्छे बच्चे हो और आपने इन आदाब पर हमेशा अमल करना है। करेंगे ना? चलिए जल्दी से मुझसे वादा करें कि आप हमेशा इन आदाब पर अमल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मेटामाइंड के साथ।